بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے اور کثرت سے استغفار کیجیے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ، ہماری بری عادات رکاوٹ بنتی ہیں، جس کے سبب سے نیک اعمال میں کمی آ جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہمارے گھر کا ماحول، گھر والوں کے برے اعمال یا ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی ایسے گناہ کر گزرے ہیں جس کی انہوں نے توبہ نہیں کی، اس کا بھی بوال ہمارے اعمال پر، ہماری زندگیوں پر آتا ہے۔ تو نہ صرف اپنی طرف سے استغفار کیا کریں بلکہ اپنوں کی طرف سے بھی کیا کریں، پوری امت کی طرف سے کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی زندگی بھی سنورے گی اور امت پر بھی خیر و برکت کا سلسلہ نازل ہوگا۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا تھا، فلمیں بہت دیکھا کرتا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، اور ہر وقت میرا معمول تھا اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے کوئی نہ کوئی فلم دیکھنے بیٹھ جاتا، اور میری یہ لت نہ چھوٹتی نہیں تھی مجھ سے، اور اس کی وجہ سے میں اکثر اپنے گھر پہ توجہ بھی نہیں دیتا، بیوی بچوں کا ساتھ بھی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں کہ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، کچھ ٹائم کے بعد میری بیوی بیمار ہوئی۔ اب یہ تھا کہ میڈیسن کر رہے تھے، جو ہو سکتا تھا بن سکتا تھا وہ کر رہے تھے، لیکن بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور کچھ ٹائم کے بعد میرے بچے بھی بیمار رہنے لگے۔ اب بیوی اور بچے دونوں ہی بیمار تھے، کبھی انہیں تکلیف ہو جاتی، کہیں درد ہو جاتا، کہیں بخار ہو جاتا، کبھی انہیں الٹیاں لگ جاتی۔ کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک بیماری، ایک کے بعد ایک بیماری، اور ان کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں، دوائی بھی کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میری اتنی انکم نہیں تھی، گاؤں کے رہنے والے ہم لوگ تھے، روز کا کمانا کھانا تھا، اب روزانہ دوائیوں پر اور چیزوں پر پیسے خرچ ہو رہے تھے، حتیٰ کہ میرے پیسے ختم ہو گئے۔ اب میرے بچے ابھی بھی ٹھیک نہیں تھے، بیوی بھی بہت تکلیف میں تھی، تو میں بہت پریشان تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ پہلے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو دوسرے لوگ مدد کر دیا کرتے تھے، اب چونکہ ہماری والدہ نے ہمیں الگ کر دیا تھا، ساری چیزیں خود ہی مینیج کرنی تھی، اب میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں کہ میں جو ہوں اپنے بچوں کے لیے یا بیوی کے لیے دوائی لے آؤں۔ کہتے ہیں میں نے گاؤں میں نا سب کی خدمت کی، میں سب کی خدمت کرتا تھا، جن جن سے میرے تعلقات تھے ان کے پاس گیا، ان کی منت سماجت کی، ان سے قرض مانگا کہ تھوڑے پیسے دے دیں، بیوی بچوں کی دوائیاں لے لیں، لیکن نہ جانے کیا معاملہ تھا، کسی ایک نے بھی میری اس دن مدد نہیں کی۔ میں حیران تھا۔ بتاتے ہیں کہ ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ سب لوگوں نے مجھے منع کر دیا، کسی نے کوئی بہانہ بنا دیا، کسی نے اپنا کوئی مسئلہ سنا دیا، لیکن مجھے کہیں سے بھی چند روپے بھی نہیں ملے، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری کوئی مدد نہیں کر رہا، میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں۔ انہی سوچے میں گھومتا کہ خیال آیا کہ کراچی چلا جاؤں، اور اتنے پیسے آ جائیں گے کہ میں کراچی چلا جاؤں، وہاں جا کے تھوڑی بہت مزدوری کر لوں گا تو ایٹ لیسٹ اتنے پیسے تو ہوں گے کہ بیوی بچوں کا علاج کرا سکوں، گھر چلا سکوں، لیکن اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کہیں اور جاتا۔ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک نزدیکی حکیم صاحب تھے، ان سے بھی میرے اچھے تعلقات تھے، میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بیوی بچے بیمار ہیں، ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ ان کے لیے دوائی دے دیں، اور پیسے نہیں ہیں ابھی میرے پاس، پیسے میں آپ کو دوں گا لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد۔ کہتے ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جا کے اللہ سے مانگو، اللہ ٹھیک کرے گا، دعا کرو، دعا سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں اس رات میں گھر بہت مایوسی کے ساتھ داخل ہوا، بالکل ٹوٹ کے بکھر چکا تھا کہ کسی نے پورا دن میری مدد نہیں کی۔ اب جب گھر پہنچا تو بیوی نے کہا کہ آپ دوائی لے کر آئے ہو، تو اس وقت میرے آنسو نکل آئے، اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی قرض نہیں دے رہا، حتیٰ کہ کسی نے ادھار دوائی بھی نہیں دی، اور یہاں تک کہ حکیم صاحب نے کہہ دیا کہ آپ دعا مانگو، دعا سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بچی سے پانی مانگا، پانی پیا، دل سے مایوسی کی باتیں نکل رہی تھیں، بیوی سے مایوسی کی باتیں کر رہا تھا، تو حکیم صاحب نے جو کہا تھا نا کہ اللہ سے مانگو اللہ ٹھیک کر دے گا، تو میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک کہا انہوں نے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اگر لوگ مدد نہیں کر رہے تو کیا ہوا، اللہ سب کا والی ہے، اللہ سب کا مددگار ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی اس رات بہت روئے، استغفار کرتے رہے، اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے رہے اللہ سے، اور کہا کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، جس بھی گناہ کے سبب آج لوگوں نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، تیری مخلوق ہماری مدد نہیں کر رہی ہے، جبکہ واقعی ہم مدد کے مستحق ہیں، یقیناً یہ ہمارے گناہوں کا بوال ہے، ہماری برائیاں ہیں جس کے سبب تیری مخلوق نے آج ہماری مدد نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی پوری رات روتے رہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ رات بھر استغفار کرتے رہنے سے، روتے رہنے سے صبح طبیعت بوجھل سی ہوئی اور آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو اس وقت صبح ہو چکی تھی اور ہر طرف روشنی پھیل چکی تھی۔ جب میں نے اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ کھیل رہے تھے، اور مجھے لگا کہ یہ بیمار ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، اور
پھر ایک کے بعد ایک جن لوگوں کے پاس کل میں مدد مانگنے گیا تھا وہ میرے گھر آنے لگے، اور سب نے آ کر جو ہے نا شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ کل پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا تھا، ہمارے دل میں بہت زیادہ جو ہے نیگیٹو خیال آ رہے تھے، اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور یہ پیسے لے لیں، آپ کی بیوی بچے بیمار ہیں، ان کا علاج کرائیں، جب ہو تب دے دیجیے گا۔ کہتے ہیں میں منع بھی کر رہا تھا لیکن وہ زبردستی مجھے پیسے دے کر چلے گئے، اور میں یہاں اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا تو وہ صحت مند لگ رہے تھے، بیمار ہی نہیں لگ رہے تھے۔ ایسا لگا جیسے ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا ہے۔ جن لوگوں نے کل مدد دینے سے انکار کیا تھا آج وہ گھر آ کر پیسے دے کر چلے گئے، اور کہتے ہیں میں نے جب وہ پیسے کاؤنٹ کیے تو اتنے پیسے میرے پاس جمع ہو گئے تھے کہ میں ٹکٹ خرید لیتا۔ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میں نے بیوی بچوں کو سمجھا کر کراچی کا ٹکٹ خریدا اور کچھ پیسے گھر میں دیے اور میں کراچی آ گیا، اور یہاں آ کر میں نے مزدوری کرنا شروع کی۔ شروع میں مجھے تھوڑی مزدوری ملتی، اس کے بعد جو ہے میں نے تھوڑے پیسے جمع کیے، ٹیکسی کرائے پہ لی اور یہاں پہ ٹیکسی چلانا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ کر کے میرا قرضہ بھی اتر گیا اور مسئلے بھی حل ہوئے، اور میں گھر پیسے بھیجتا، بیوی بچے بھی خوش ہوئے، اور آج میں دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس ایک رات نے میری زندگی بدل دی۔ فلموں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو مجھ پر آفت ٹوٹی اور جس کی سبب سے کسی نے میری مدد نہیں کی، میرے گناہوں کے بوال کی وجہ سے لوگوں نے مجھ سے منہ موڑا، صرف ایک رات اللہ کے آگے بیٹھنے سے، رونے سے، گڑ گڑانے سے، سچی توبہ کرنے سے، ندامت کے آنسو بہانے سے اللہ کریم نے اتنا کرم کیا کہ میری یہ گناہ کی عادت بھی چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیا اور مجھے بہترین روزگار دیا۔ آج اتنا کماتا ہوں کہ بیوی بچوں کو ٹھیک سے کھلا رہا ہوں، گھر کا نظام صحیح سے چل رہا ہے، خود بھی صحت مند ہوں، بیوی بچے بھی صحت مند ہیں، خوشحال ہیں، اور جو لوگ ہماری مدد نہیں کر رہے تھے آج وہ ہم سے عزت سے بھی ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، اور یہ سب کچھ توبہ استغفار کرنے کے سبب ہوا۔ کہتے ہیں الحمدللہ ایک رات کی توبہ نے، ایک رات کے استغفار نے زندگی بدل دی۔ تو بے شک جب ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، سچا وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے، اور واقعی اگر ہم اپنی توبہ پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں تو بڑے کرم ہوتے ہیں، بڑے فضل ہوتے ہیں۔ ایک گناہ میں مبتلا تھے، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آ جائیں، اور پھر وہ ایسے معاملات رکھتا ہے سامنے کہ بس ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور پھر ہماری زندگیاں ہی بدل جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ بے شک اس رب سے زیادہ غفور الرحیم کوئی نہیں، اور وہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہمارے گناہوں کی سچی توبہ مانگنے کی توفیق دے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے توبہ پر، اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھی کام آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔